السلام علیکم ناظرین، عمر ٹاکس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں پر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ سے درخواست ہے میرے چینل عمر ٹاکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ٹائم پر موصول ہو۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق چین کی ثالثی میں سعودیہ اور ایران کے درمیان مابین سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے میڈیا کے مطابق صدر شی جن پنگ کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب کے حکام کے مابین 6 سے 10 مارچ مذاکرات ہوئے تھے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کی بحالی کے لیے چین کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے جواب میں تینوں ممالک اعلان کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سعودی سرکاری پریس ایجنسی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سعودی عرب، ایران اور چین کے اعلیٰ قیادت کے مابین ہونے والے معاہدے کے تحت سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی چین کرے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ معاہدے کی روح سے دونوں ممالک 2 ماہ کے اندر سفارت خانوں کو دوبارہ کھولنے اور ممالک کی خود مختاری کا احترام اور ان کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت شامل ہے۔ بیانیے میں کہا گیا کہ ان کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اچھے ہمسایہ تعلقات کو فروغ دینا ہے اور ان کے اختلافات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور ایرانی وزرائے خارجہ معاہدے کی شرائط کو فعال بنانے اور تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ 2001 کے سکیورٹی تعاون کے معاہدے اور معیشت، سائنس اور کھیلوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے 1998 کے معاہدے کو بھی فعال کیا جائے گا۔ گزشتہ سال دسمبر میں شی جن پنگ نے دورہ سعودی عرب کے دوران مشرق وسطی کے رہنماؤں کو ساتھ اکٹھا کیا تھا، جس کے بعد سعودی مقامی اور عرب میڈیا میں کافی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ گزشتہ ماہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے چین کا دورہ کیا تھا، جس نے عرب میڈیا کی خاص توجہ حاصل کی تھی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ ریاض اور تہران نے اس اقدام پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور عمان اور عراق کی جانب سے مذاکرات کے گزشتہ دور کی میزبانی کی تعریف کی۔ دونوں فریقین یعنی سعودی عرب اور ایران نے 2021 اور 2022 میں گزشتہ مذاکرات کی میزبانی کرنے پر چین کے ساتھ ساتھ عراق اور سلطنت عمان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سن 2016 میں اس وقت منقطع ہو گئے تھے جب ایران میں سعودی سفارتی ہیڈ کوارٹر پر ایرانی مظاہرین کے حملے کے بعد سعودی حکام نے سعودی شیعہ عالم نمر النمر کو پھانسی دے دی تھی۔ علی شمخانی نے ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے قریب سمجھی جانے والی ایک نیوز ویب سائٹ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، غلط فہمیوں کو دور کرنے اور تہران ریاض تعلقات کے تحت مستقبل کی طرف دیکھنا یقینی طور پر علاقائی استحکام اور سلامتی کو فروغ دے گا اور خلیج فارس کے ممالک اور اسلامی دنیا کے درمیان تعاون میں اضافہ کرے گا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ پی نے اس معاہدے کو بات چیت کی جیت، امن کی فتح اور ایک ایسے وقت میں اہم خوشخبری کہا جب دنیا انتشار کا شکار ہے۔ یہ معاہدہ ایک ایسے خطے میں چین کی سفارتی فتح ہے جس کے جغرافیائی سیاست پر امریکہ کا غلبہ ہے۔ یہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب مغرب کی جانب سے چین کو الزامات کا سامنا ہے کہ بیجنگ نے روس یوکرین جنگ کے سلسلے میں خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ہیں، جبکہ چین یوکرین کی جنگ میں بات چیت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وانگ نے کہا کہ ایک نیک نیتی اور قابل اعتماد ثالث کے طور پر چین نے میزبان کے طور پر اپنے فرائض پورے کیے ہیں، بیجنگ دنیا کے گرما گرم مسائل سے نمٹنے کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے اور ایک بڑی قوم کے طور پر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا رہے گا۔ وانگ نے کہا کہ دنیا کو صرف یوکرین کا مسئلہ ہی درپیش نہیں ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن کو معاہدے کی اطلاعات پر تشویش ہے، لیکن وہ یمن میں جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایک سینئر ایرانی سیکورٹی اہلکار نے کہا کہ اس معاہدے کو سپریم لیڈر
علی خامنائی کی حمایت حاصل تھی۔ ادارہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ایران میں سپریم اتھارٹی اس فیصلے کی حمایت کرتی ہے۔ ریاض امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں قربت کے لیے جانا جاتا ہے، جس کے ایران اور چین دونوں کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں۔ پاکستان وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس سفارتی اقدام سے علاقائی امن و استحکام کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ چین کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان نے بیان میں کہا، ہم اس تاریخی معاہدے میں چین کی بصیرت کی قیادت کے کردار کو سراہتے ہیں، جو مثبت مشغولیت اور بامعنی مذاکرات کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس انتہائی مثبت سرگرمی کے منتظر ہیں۔ ہم سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کی جانب سے دکھائی جانے والی بصیرت کی تعریف کرتے ہیں۔ پاکستان نے کہا کہ وہ مشرق وسطی کے خاتمے میں مثبت کردار ادا کرے گا اور یہ اقدام خطے کے باقی حصوں میں تعاون اور خوشحالی کی مثال بنے گا۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گواتریس کے ترجمان نے کہا کہ خلیجی خطے میں استحکام لانے کے لیے پڑوسی ممالک کے درمیان اچھے تعلقات ضروری ہیں۔ مشرقی وسطی کے کئی ممالک نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں آنے والی اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ عراق نے سعودی عرب اور ایران کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات نیا باب کھلتا نظر آ رہا ہے۔ عراقی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان تعلقات کے انضمام کی عکاسی کرے گا اور خطے کے ممالک کے تعاون کو ایک معیاری تحریک دے گا، جس کا مقصد ایک فریم ورک کو پورا کرنا ہے۔ تمام جماعتوں کی خواہشات۔ ایران کے قدیم دشمن اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے باوجود یو اے ای نے کہا کہ ایک مثبت علاقائی بات چیت سے اچھی ہمسائیگی میں اضافہ ہوگا۔ مصر نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ اس پیش رفت مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اس فیصلے کے حوالے سے حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس فیصلے کو اسرائیل کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس تبدیلی کو وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی حکومت کی ناکامی قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ نے کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ اسرائیلی حکومت کی خارجہ پالیسی کی مکمل اور خطرناک ناکامی ہے۔ ادھر خبر رسائی ادارے ٹویٹر کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد بھی ان کا ملک سعودی عرب سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سعودی عرب کو محسوس ہوا کہ ایران سے متعلق مغرب کی پوزیشن کمزور ہوئی، مگر ریاض سے تعلقات بحال کرنے کی اسرائیل کوشش پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔